تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اب مکی دور جو گزرا تھا صحابہ کرام پر، اس میں ان کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن محترم ڈاکٹر صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ آیہ مبارکہ یہ دوران سفر ہجرت نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں کیا ہے، ایک سٹیپ اجازت مل رہی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جا رہی ہے جنگ کی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی تھی، بانہم ظلموا، اس لیے کہ وہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، نا حق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب تو اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، یعنی یہ کہنا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ یعنی سورہ حامیم و سجدہ میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ گھبراؤ، نہ ڈرو، نہ غمگین ہو، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کے ملنے پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اب تم اس کے حقدار ہو گئے ہو۔ اور ویسے بھی اگر آپ اپنے دل میں بالکل تنہائی میں بیٹھ کر دل ہی دل میں کہیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اس کو بار بار دہرائیں، یعنی اتنا آپ کو لطف آئے گا کہ جس کی زبان سے ڈسکرپشن نہیں ہو سکتی۔ یعنی انسان اپنی حیثیت کو پہچان لے کہ میں کون ہوں۔ دیکھیے بندگی، غلامی، یہ انسانوں کی ہو تو اس سے زیادہ ذلت کی بات اور کوئی نہیں کہ انسان انسان کا غلام ہو، لیکن غلامی اللہ تعالیٰ کی، اس سے زیادہ عزت کی بات اور کوئی نہیں ہے۔ یہی بات تھی علامہ اقبال نے کہی نا، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے۔ نیاز مندی کسی کہتے ہیں؟ جھکنا، عاجزی۔ نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے یہ کیا ہے، یہ ناز کی بات ہے، یہ انسان کے لیے ٹور کی بات ہے۔ میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی کئی تعارف ہو سکتا ہے نا ہمارے، آپ سے کوئی پوچھے جی آپ کون ہیں، ایک کیا ہے کہ آپ کہیں جی میں چودھری فلاں ہوں، میں ڈاکٹر فلاں ہوں، میں انجینئر فلاں ہوں۔ ایک کیا ہو سکتا ہے جی میں پاکستانی ہوں۔ لیکن اسی انسان کا بہترین تعارف کیا ہے؟ ہوا یو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ ملوں کے اندر مل مالکان کا کوئی ایک آدھ آدمی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں میاں صاحب کا بندہ ہے، وہ مل میں بڑا چوڑا ہو کر ٹلتا ہے، میں مل مالک کا بندہ ہوں۔ تو جب آپ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ آسمان اور زمین، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور میں کون ہوں؟ میں اس کا بندہ ہوں، تو آپ اس زمین پر اسی طرح چوڑے ہو کر چلیں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں اور کسی کے سامنے جھکیں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اسی کی مانیں گے، اور اسی کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے اسی کے لیے لڑیں گے، اسی کے لیے مریں گے۔ غلام جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آقا کے لیے لڑتا ہے، وہ اپنے آقا کے نام کو اونچا کرنے کے لیے لڑتا ہے، جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ تو پھر انسان اپنے رب کے نام کو اونچا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرے گا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔
اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے سے دور نہ کر ہٹاتا رہتا تو مسمار کر دی جاتی خانقاہیں، گرجے، عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے بہت زیادہ، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے، یعنی اپریسیشن ہے نا۔ جیسے ایک باپ جو ہے وہ بچے کو خود ہی کوئی بات سکھاتا ہے اور ساتھ اس کی ہیلپ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اٹھا لیتا ہے وہ بوجھ یا وہ کام کر دیتا ہے تو شاباش بھی دلاتا ہے، اس کا ہاتھ اونچا کر کہتا ہے واہ جی واہ بچے نے کمال کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، اور اگر ہم اس کے لیے کمر بستہ ہوں گے تو ہماری مدد بھی کرے گا، پھر شاباش بھی دے گا ہمیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو قوی ہے، طاقتور ہے اور بالادست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں، اسٹیبلش کر دیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تو سو واٹ، ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود نے بھی تو یہی کیا تھا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی یہی کیا، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی یہی کیا۔ وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی انکار کیا گیا۔ فاملیت للذین کفروا فاملیت للکافرین ثم اخذتهم، ہم نے مہلت دی کافروں کو پہلے، بالآخر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فکیف کان نکیر، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ فکأی من قریۃ اہلکناہا، تو کتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، وہی ظالمۃ، جبکہ وہ ظلم کر رہی تھیں، فہی خاویۃ علی عروشہا، سو وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، وبئر معطلۃ وقصر مشید، اور کتنے ہی کنویں ناکارہ ہیں اور محل ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، گھومے پھرے نہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، وآذان یسمعون بہا، اور کان ہوتے جن سے وہ سنتے۔ فإنہا لا تعمی الابصار، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں کہ جو سینوں میں ہیں۔ قرآن مجید جو ہے بہت واضح الفاظ میں انسان کے دل کو فیصلہ کرنے والا، دیکھنے والا، سننے والا اور حقیقت شناس قرار دیتا ہے۔ لیکن ہماری سائنس جو ہے وہ سب کچھ دماغ کے ساتھ منسوب کرتی ہے، سوچ بچاری بھی دماغ کے ساتھ، فیصلہ بھی دماغ کے ساتھ، ڈرنا بھی دماغ کے ساتھ، اور خوشی اور دوسرے جذبات وہ بھی دماغ کے ساتھ۔ اب ہمارے جو جدید مفکرین ہیں ان کی تمام باتوں کا ایک حاصل تو یہ ہے کہ وہ ہر وہ بات جو ویسٹ سے آئی ہو وہ اسے قرآن مجید میں ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ ہاں قرآن نے یہی کہا ہے، لہذا قرآن سچا ہے۔ حالانکہ سائنس جو ہے یہ خود بذات خود کوئی مستقل شے نہیں ہے۔ آج کے سائنس کے نظریات کل کو چیلنج ہونے والے ہیں، بالکل تبدیل ہونے والے ہیں، اور جو کل تھے وہ آج تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو یہ روش جو ہے یہ قرآن مجید کی خدمت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی ڈس سروس ہے کہ اگر کسی سائنسی نظریے کو یا کسی سائنسی ڈسکوری کو ہم نے قرآن مجید پہ اللہ کا چشمہ کر دیا اور وہ ڈسکوری غلط ثابت ہو گئی یا وہ قانون غلط ثابت ہو گیا سائنس کا، تو پھر قرآن مجید جو ہے یہ بھی جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ تو اس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ یعنی یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بات حقیقت یوں بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں تو کوئی اس طرح کی چیز ہے جو شاید اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک ہمارے بہت بڑے مفکر انہوں نے قرآن مجید جو ہے اس کو ڈکشنری سے اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ڈکشنری میں بے شمار مطلب لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو مطلب اپنی پسند کا ہو وہ اس میں سے لے لو۔
تو انہی کے جو ذمہ دار تھے فیصل آباد میں، وہ بھی ایک ڈاکٹر تھے. ایک ڈاکٹرز کانفرنس تھی، اس میں میں نے صبح کے سیشن میں ایک پیپر پڑھا، گائیڈنس آف اسلام ان ڈفرینٹ سائنسز. تو اس میں آخر میں سائیکالوجی کے اندر گائیڈنس تھی کہ یہ مسلمان ڈاکٹرز کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ قرآن مجید کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، اور وہ ثابت کریں سائنٹیفک نقطۂ نگاہ سے کہ واقعی انسان کی جو اصل ایکٹیویٹیز ہیں فیصلہ کن، ان کا مرکز دل ہے. ایمان بھی دل میں آتا ہے، کفر بھی دل میں ہوتا ہے، خوشی بھی دل میں آتی ہے، ڈر بھی دل میں آتا ہے. یعنی پرانے محاورے میں انگریزی کے محاورے ہوں یا اردو پنجابی کے محاورے ہوں، ان میں دل ہی ہے، لیکن سائنس جو ہے وہ درمیان میں رکاوٹ ہے. تو شام کے سیشن میں ان کی نشست میرے بالکل قریب آئی، اور بڑا میرے بزرگ تھے وہ، ان کا بیٹا میرا کلاس 12 تھا FSC کا. تو مجھے بڑی شفقت کے ساتھ کہنا کہ ڈاکٹر صاحب ڈکشنری دے وچ قلب دا ایک مطلب برین بھی ہوتا ہے، یعنی دماغ بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا سر ٹھیک ہوگا یقیناً ڈکشنری میں یہ مطلب، لیکن قرآن مجید اپنی بات واضح کر رہا ہے. پڑھیے اس آیت کو پھر. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اندھی آنکھیں نہیں ہوا کرتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. اب کہاں لے کے جائیں گے؟ اب اس کا دماغ ترجمہ تو نہیں ہو سکتا، اب آپ کو وہی دل ماننا پڑے گا کہ جو سینے کے اندر ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں اس کی اور زیادہ وضاحت ملتی ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اِنَّ هَٰذِهِ الْقُلُوبَ لَتَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ، یقیناً ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے اذا اصابہ الماء، جب اس پر پانی پڑ جائے. پھر ایک حدیث میں ہے کہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے تو پورے جسم میں فساد ہوتا ہے. اور سن لو کہ وہ دل ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا التقویٰ ہاؤنا، یعنی اپنے سینہ مبارک کے بائیں جانب اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا التقویٰ ہاؤنا التقویٰ ہاؤنا التقویٰ ہاؤنا. خوف خدا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تو قصر نہیں ہے. تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک تو الفاظ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ کبھی گم نہیں ہوگا. 1400 سال سے ایسے ہی ہے. اور پاکستان میں کسی مسجد میں آپ چلے جائیں، ملائیشیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں، کیلیفورنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں، ناروے کی کسی مسجد میں چلے جائیں، یا جنوبی افریقہ کی کسی مسجد میں چلے جائیں، اور وہاں آپ قرآن مجید کھول کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بالکل یہی قرآن مجید ملے گا. اس میں کوئی شوشے کا فرق نہیں. دوسرا، قرآن مجید نے اپنے تھیمز کی بھی حفاظت کی ہے. یہ جو انٹلیکچوز ہیں نا، یہ ہوا میں کئی دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک عام آدمی جو ہے وہ واقعی ان کی زد میں آ جاتا ہے. اسی طرح یہ جو سارے لوگ ہیں اس قسم کے، ان کو دین کا جو سٹرکچر ہے اور دین کی جو پابندیاں ہیں وہ پسند نہیں. اب ظاہر ہے کہ دین کی پابندیوں میں سے ایک اہم پابندی کیا ہے؟ 5 وقت کا نماز پڑھنا. اب یہ ان کو پسند نہیں ہے، لہذا یہ قرآن مجید میں سے کوئی شوشہ نکالتے ہیں. ایک مرتبہ، بہت پرانی بات ہے، ٹیکنیکل ہائی اسکول میں صبح اسمبلی میں نے خطاب کیا قرآن مجید کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں. تو جب میں وہاں خطاب کر کے آ رہا تھا تو اس کے ایک سٹاف ممبر جو تھے میرے ساتھ ساتھ چل پڑے. مجھے کہنے لگے کہ قرآن مجید میں ہمیشہ رحمان کو سجدہ کرنے کو یا رب کو سجدہ کرنے کو کہا گیا ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہی کہیں نہیں. اب میں فوراً سمجھ گیا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ، کہ سجدہ صفات کو ہے، ذات کو نہیں ہے. یعنی بس انسان کا جھکاؤ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، آکڑے نہ. باقی یہ بالفعل جھک کر، گھٹنے ٹیک کر، ماتھا ٹیکنا زمین پر، یہ نہیں ہے. میں نے سن لیا، لیکن میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. سمجھ گیا کہ اب یہ انہوں نے یہ بات مجھے کیوں کہی ہے. میں گھر آتا ہی میں نے انڈیکس کھولا قرآن مجید کا، تو سورہ حامیم اور سجدہ کی آیت آئی میرے سامنے، تو میں اشش کر اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے تھیمز کی حفاظت کرتا ہے. جو شوشہ آج ان بدماشوں نے چھوڑنا ہے اس کا 1400 سال پہلے سے بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. سورہ حامیم اور سجدہ کی آیت ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا.
یعنی لفظ اللہ بھی آیا اور پیدا کیا بھی کہا کہ اور زیادہ تاکید اس میں پیدا کر دی. تو اسی طرح کی یہ آیت ہے کہ بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا. یعنی یہ بات اتنی اہم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ پہلے پارے کی پہلے رکوع میں دوسری تیسری آیت میں کہہ دیا, یعنی پہلے رکوع کی آخری آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, تو وہیں قلب کا ذکر آ گیا. تو دین کے تھیمز کو ہمیں قرآن مجید کے پیچھے پیچھے چل کر پڑھنا چاہیے. یعنی قرآن مجید کو گائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی چاہیے, پہلے ہم جو ویسٹ کے نظریات ہیں ان کو پڑھیں, ان پر ایمان لے آئیں اور پھر اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں قرآن مجید کو. یہ کیا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے. قرآن مجید ہمارے لیے روشنی ہے. ہمیں پہلے قرآن مجید کی روشنی میں, قرآن مجید کو اور احادیث کی روشنی میں, اور جو ہمارا اجماع چلا آ رہا ہے امت کا 1400 سال سے, اس کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. اور پھر جو بات اس کے مطابق ہو ہمیں تسلیم کرنے میں بھی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ طریقہ کہ ہم ایمان اس پر لا کر اور پھر قرآن مجید کو اس کے مطابق جو ہے جانچیں, یہ درست نہیں ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اور یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے تمہارے حساب کی روح سے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور کتنی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے مہلت دی جبکہ وہ ظلم کر رہے تھے. ثُمَّ أَخَذْتُهَا, پھر ہم نے ان کو دبوچا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور ہماری طرف لوٹنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, کہہ دو لوگو, إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِن نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں تو تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں, لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم, ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی. وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آیَاتِنَا, اور وہ جو ہماری آیات میں ان کو نیچا معاجزین نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک اصحاب الجحیم, ایسے لوگ جہنم والے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ, اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا. إِلَّا إِذَا تَمَنَّا, یہاں تک کہ جب اس نے تمنا کی, انہوں نے جو میرے سامنے ترجمہ ہونے کا, جب انہوں نے تلاوت کی القى الشیطان فی امنیتہ, تو شیطان نے ان کی تلاوت میں خلل ڈال دیا. یا اگر وہ ترجمہ کیا جائے کوئی تمنا کی تو اس تمنا کا سہارا لے کر شیطان نے کوئی نہ کوئی غلط بات ان کے دل میں ڈالی. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, پھر مٹا دیتا رہا اللہ تعالیٰ اس خلل اندازی کو جو شیطان کرتا تھا. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ, پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا رہا. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم, یہ اس لیے کرتا تھا کہ بنا دے اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے خلل کو آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور ان کے دل سخت ہیں. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور یقیناً ظالم مخالفت میں بہت دور نکل چکے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور اس لیے کہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, پس اس پر ایمان لائیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم, اور پھر جھک جائیں ان کے دل اس کے لیے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک اللہ تعالیٰ راستہ دکھانے والا ہے ایمان والوں کو, ڈائریکٹ کرنے والا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ, اور ہمیشہ پڑے رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں شک میں, منہو اس کے بارے میں, حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ, یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے. اور یاتیہم عذاب یوم عقیم, یا ان پر کسی منحوس دن کا عذاب آ جائے. یہ عقیم کا لفظ جو ہے یہ پہلے بھی آیا ہے حضرت ابراہیم کی اہلیہ کے سلسلے میں. بانجھ, منحوس اسی کو دوسرے لفظوں میں منحوس کہا جاتا ہے, ان پروڈکٹیو. تو عذاب یوم عقیم, ان پروڈکٹیو دن کا عذاب, لیکن عام طور پر اس کا منحوس ترجمہ اردو تراجم میں کیا جاتا ہے. نامبارک مفہوم وہی ہے, لیکن منحوس کا لفظ جب کہتے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے دین کی روح سے نہ کوئی دن منحوس ہے, نہ کوئی رات منحوس ہے, نہ مہینہ منحوس ہے, نہ ہفتہ منحوس ہے, نہ سال منحوس ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب دن جو ہے پیدا کیے ہیں برکت والے. ہاں انسان اپنی بدبختی سے, اپنی نامرادی کی وجہ سے اس کے جو برکت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے.
الملک یومئذ للہ، اس روز بادشاہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے یا کمفرٹس والے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ایک توہین آمیز عذاب ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل ہوئے، او ماتوا، یا مر گئے، لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو اللہ تعالیٰ ان کو لازماً عمدہ رزق عطا فرمائے گا، وان اللہ لہو خیر الرازقین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، لا یدخلنہم مدخلا یرضونہ، ضرور داخل فرمائے گا انہیں ایسی جگہ جسے وہ پسند کریں گے، وان اللہ لعلیم حلیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بردبار ہے، ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، یہ ہے ان کا انجام، اور جس نے بدلہ لیا ویسا ہی جیسا کہ وہ ستایا گیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی گئی، لینصرنہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ لازماً اس کی مدد فرمائے گا، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بخشنے والا ہے، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، بے شک اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، وان ما یدعون من دونہ هو الباطل، اور جسے بھی یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ حق جو ہے اس کا الٹ باطل ہے، حق کا لفظ جو ہے اسی سے حقیقی بنا ہے، ریئل، یعنی ریئل وجود، اصل میں وجود اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ہے، باقی سب کیا ہے ریلیٹیو وجود ہیں، ایبسولوٹ وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، تو جو ریلیٹیو ہوتا ہے ایبسولوٹ کے مقابلے میں وہ کل عدم ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بلند و برتر ہے اور بڑا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، اور پھر زمین اس سے سرسبز ہو جاتی ہے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تو بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، ویمسک السماء، اور روکے ہوئے وہی آسمان کو، ان تقع علی الارض، مبادا وہ زمین پر گر پڑے، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ بہت شفیق و مہربان ہے، وہو الذی احیاکم، وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے اور اس طریقے سے وہ عبادت کرتی ہے، فلا ینازعنک فی الامر، اور پھر نہ جھگڑا کرے کوئی تم سے اس معاملے میں، ودع الی ربک، اور بلا اپنے رب کی طرف، انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، تو کہہ دو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، تمہاری کرتوتوں کو، اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان تمام ایشوز میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، أَلَمْ تَعْلَمْ، کیا تمہیں معلوم نہیں، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، آسمان اور زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب، یقیناً وہ سب کچھ ڈاکومنٹڈ ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، وَیَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، ما لم ينزل به سلطانہ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری، وما لیس لهم به علم، اور ان کے لیے ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم کافروں کے چہروں پر ناگواری دیکھ سکتے ہو،
یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یوں لگتا ہے ٹوٹ پڑیں گے ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کر رہے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، کہو ان سے کیا میں تمہیں بتاؤں زیادہ بری چیز اس سے بھی، اور وہ کیا ہے؟ النار، وہ آگ ہے جہنم کی، وعد اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ فرمایا ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله